ایک شخص بادشاہ کے شاہی حیوان خانے کا انچارج تھا۔ ایک بار وہ شخص جب اپنے گاؤں گیا تو ہاتھی کے بارے میں اپنے گاؤں والوں کو بتانے لگا۔ دراصل گاؤں کے کسی فرد نے ہاتھی کو نہیں دیکھا ہوا تھا، سو تمام لوگ اس سے ہاتھی کے اوصاف کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں گاؤں کے چند دوستوں کو محل میں لے جا سکتا ہوں جو کہ دیکھ لیں کہ ہاتھی کیا ہے۔ الغرض معاملہ طے ہوا۔ شاہی حیوان خانے کے انچارج نے گاؤں والوں سے یہ شرط رکھی کہ میں رات کو تمہیں محل میں لے کے جاؤں گا تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔ رات کو وہ اپنے گاؤں کے دوستوں کو ساتھ لے کر محل کی طرف چل پڑا۔ اب جب وہ ہاتھی کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے چراغ گل کر دیے تاکہ سپاہی تحقیق کرتے ہوئے یہاں آ نہ پہنچیں۔ اب گاؤں کے لوگ ہاتھی کو دیکھ تو نہ سکتے تھے، سو انہوں نے سوچا کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہاتھی کی ساخت، ہاتھی کی حیت کے بارے میں اندازہ لگایا جائے۔ سو ایک شخص نے ہاتھی پہ ہاتھ پھیرا تو اس کا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پہ پڑا۔ ایک شخص کے ہاتھ میں ہاتھی کی ٹانگ آئی، ایک شخص نے ہاتھی کی سونڈ کو پکڑا، ایک شخص نے ہاتھی کے کان کو پکڑا، ایک شخص کے ہاتھ میں ہاتھی کے دانت آئے۔ الغرض کہ ہر شخص نے اپنی ٹٹول کے مطابق ہاتھی کو ٹٹولا۔ اب جب وہ شخص اپنے گاؤں میں اکٹھے ہوئے تو ہاتھی کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ اب پہلا شخص کہ جس کا ہاتھ ہاتھی کے کانوں پہ گیا تھا وہ کہنے لگا کہ گاؤں والو، ہاتھی تو ایک پنکھے کی طرح ہوتا ہے، ہاتھی تو ایک پر کی طرح ہوتا ہے۔ اب دوسرا شخص کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھی کی دم آئی تھی وہ کہنے لگا کہ صاحبو، یہ پہلا شخص تو غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ دراصل ہاتھی ایک پرنالے کی طرح ہوتا ہے، ایک پائپ کی طرح ہوتا ہے۔ اب تیسرا شخص کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھی کی ٹانگ آئی تھی وہ کہنے لگا کہ صاحبو، ہاتھی تو ایک ستون کی طرح ہوتا ہے۔ اب چوتھا شخص کہ جس کا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر تھا وہ کہنے لگا کہ یہ سب کس بیانی سے کام لے رہے ہیں، ہاتھی تو ایک میدان کی طرح ہوتا ہے۔ اب پانچواں شخص کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھی کے دانت آئے تھے وہ کہنے لگا کہ ہاتھی تو ایک نوکدار نوکیلی چیز کا نام ہے۔ اب وہ پانچوں آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے شاہی حیوان خانے کے نگران کو بلا کر پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اب نگران نے تمام واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ نے تمام گاؤں والوں کو دعوت دی اور اپنے محل کے باہر ہاتھی کو کھڑا کر دیا۔ اب سب نے جب ہاتھی کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ان پانچوں نے اپنے منہ میں انگلیاں دبا لی۔ یہ ایک تمثیل ہے، ایک بہت گہری تمثیل ہے۔ ہم میں سے ہر شخص حقیقت کو جاننے کے بارے میں ایسا ہی دعویٰ کرتا ہے۔ ہر مذہب خدا کی معرفت کے حوالے سے ایسے ہی دعوے کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا حال ایسا ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں خدا شناسی کا معاملہ اس تمثیل سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر شخص کہتا ہے کہ خدا کو ہم نے سمجھ لیا، خدا ایسا ہے، خدا ویسا ہے۔ یہ تو قیامت کے دن جب اللہ پاک اپنے وعدے کو پورا کرے گا تو سب پہ حقیقت حال کھل جائے گی کہ حقیقت حال ہے کیا۔ اس وقت وہ کفار و منافقین کہ جنہوں نے حقیقت کو سمجھنے کے بارے میں ایسے دعوے کیے، ان کا حال ان دیہاتیوں سے مختلف نہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے حقیقت کو رکھے گا تو ان کے افسوس کا عالم نہ ہوگا، اور وہ کہیں گے، وہ سوچیں گے کہ ہم حقیقت کے بارے میں ایسا گمان رکھتے تھے، ہم حقیقت کے بارے میں ویسا گمان رکھتے تھے۔ ہر مذہب کا ایک اپنا نظریہ ہے، اسلام تمام حقیقت کا احاطہ کرتا ہے۔ اس تمثیل سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر شخص اتنی ہی بات کرتا ہے کہ جتنا اس کو علم دیا جاتا ہے۔ ہر شخص اتنی ہی بات کر سکتا ہے کہ جتنا اس کا علم ہے، جتنا اس کا مشاہدہ ہے، جتنا اس کا تجربہ ہے۔ سو لوگوں کے علم، ان کے مشاہدے، ان کے تجربے پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن مخلوق پر اعتراض خالق پر اعتراض ہے۔ اگر آپ کسی آرٹسٹ کے فن پارے
کو برملا یہ کہہ دیں کہ یہ غلط ہے یا یہ برا ہے تو در حقیقت آپ اس آرٹسٹ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سو مخلوق خدا کا کنبہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ سو اس ایک تمثیل سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کیجئے، آپ نیکی کی تلقین کیجئے، برے کام سے روکیے لیکن محبت کے ساتھ۔ نفرت سے نفرت کو نہیں مٹایا جا سکتا، نفرت سے برائی کو نہیں مٹایا جا سکتا، نفرت محبت کو جنم نہیں دے سکتی۔ ہمیں کسی شخص سے نفرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے نظریات، اس کے تفکرات ہم سے میل نہ کھا رہے ہوں، جبکہ ہم یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہر شخص اتنے ہی علم سے بات کرتا ہے جتنا اللہ نے اس کو عطا کیا۔ آپ اگر کسی معاملے میں اچھا موقف رکھتے ہیں تو یہ آپ پہ اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ کی عنایت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی مخلوق سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نفرتوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں محبتوں میں باندھ دے، آمین۔